اکثر ٹاپکس کے اوپر تو میری تفصیلی ویڈیوز ریکارڈ ہے. یہاں ہم صرف ورڈکٹ دینے کے لیے بیٹھے ہیں. تفصیل کے لیے میں آپ کو اپنی کوئی ویڈیو ریفر کر دوں گا کہ بھائی آپ وہ ویڈیو دیکھ لیں, اس کے اندر میں نے تفصیل کے ساتھ اس معاملے کو ڈسکس کیا ہے. ہر پرچی کے اوپر ہر دفعہ تو تفصیلاً نہیں بولا جا سکتا, ادروائز تو اگلی اتوار تک بھی یہ پرچیاں ختم نہ ہوں اگر میں بولنا شروع کروں. لیکن چونکہ آلریڈی ہم نے مینیجیبل فارم میں ویڈیوز ریکارڈ کروا دی ہیں, وہ آپ ویڈیوز دیکھیں, انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اپنے کوشچنس کے تفصیلی آنسر مل جائیں گے. یہاں میں صرف ورڈکٹ دوں گا, پلس اگر کوئی ویڈیو اس کے ساتھ ضروری ہوگی وہ آپ کو ریفر کر دوں گا. عورت کو اس کے شوہر نے نکاح نامے میں ایک پلاٹ گفٹ میں دیا, بعد میں شوہر کی وفات ہوگی اور عورت نے دوسری شادی کر لی, کیا وہ گفٹ اس کو جب گفٹ دے دیا تو گیا بھائی. گفٹ کا مطلب یہ اس کے نام کے اوپر ہے بھائی. جب آپ کسی کو گفٹ کرتے ہیں نا, گفٹ اور چیز ہے, حق مہر اور چیز ہے. ایون یہاں پہ حق مہر بھی ہوتا تب بھی اس کا ہی تھا. وہ ایک ایکسیپشن آئی ہے سورۃ البقرہ میں آیت نمبر 229 میں, اس کو سپورٹیو حدیث ہے سنن نبی داؤد کے اندر کہ اگر کوئی عورت خلا لینا چاہتی ہے اپنے خاوند سے تو وہ حق مہر کو واپس کر کے کنسنسس کے ساتھ کہ یہ لو تمہارا حق مہر مجھے آزاد کر دو, تو وہ کر سکتی ہے. لیکن جس کا خاوند فوت ہو گیا تو وہ تو آخری وقت تک اس کے ساتھ منسوب تھی نا, اس نے کوئی خلا تو طلاق تو نہیں نہ لی. اور دوسری طرف اگر خاوند طلاق دے دے نا تو قرآن میں آیا کہ اگر تم نے ڈھیروں ڈھیر سونا بھی دیا واپس نہیں لینا حق مہر کے طور پہ. حق مہر نہیں واپس لے سکتے تو گفٹ تو ویسے ہی وہ مالکن ہو چکی ہوئی ہے. میری رہائش کراچی میں ہے اور گاؤں میں 2-3 دن جانا ہوتا ہے ہر مہینے, تو گاؤں میں مکمل نماز ہوگی. گاؤں میں ہمیشہ ہی مکمل نماز ہوگی کیونکہ وہ گاؤں آپ کا وطن اصلی ہے. اگر واقعی وہاں پہ آپ کی روٹس موجود ہے, رشتہ دار ہیں اور آپ وہاں پہ جا رہے ہیں, گاؤں اس لیے بار بار جا رہے ہیں نا کہ وہاں آپ کا تعلق ہے. جب تک آپ مکمل ہجرت نہیں کر جاتے, جس طرح انڈیا سے لوگ ہجرت کر کے پاکستان آ گئے, اب اگر وہ اپنے گاؤں کو دیکھنے جاتے ہیں تو وہاں پہ وہ مسافر ہی ہوں گے کیونکہ ان کا تعلق ختم ہو چکا. لیکن آپ کا جو یہ گاؤں ہے جہاں بار بار جاتے رہتے ہیں تو وہ وطن اصلی ہے. کراچی بھی آپ کی پوری نماز ہے, گاؤں میں بھی پوری نماز ہے. ہاں, راستے میں آپ کی سفر والی نماز ہوگی. اگر کوئی عورت 4 یا 5 آپریشن کروانے کے بعد یہ جو بچے کی پیدائش والا سلسلہ ہے وہ بند کروا دے, یہ بند نہیں کروا سکتی جی, یہ نیچر کو بدلنا ہے. وہ جی ڈاکٹر کہتے ہیں جان کو خطرہ ہے, بھئی جان کو خطرہ ہے تو اس سے بچنے کے لیے اور راستے موجود ہیں. یہ آپ آپشن نہ ختم کروائیں. اس طریقے سے مرد بھی اپنی وہ والی ایبلٹی کو ختم نہیں کروا سکتے. وہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 119 میں آیا کہ شیطان نے کہا تھا کہ میں تیرے بندوں کو ابھاروں گا, وہ تیری نیچر کو بدل دیں گے. ہاں, اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ باوجود اس کے خدا نہ خواستہ بعد میں پریگنینسی ٹھہری اور فوراً پتہ چل گیا اور ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ پریگنینسی آپ نے آگے چلائی تو آپ کی جان کو خطرہ ہے, تو آپ پریگنینسی ضائع کروا سکتے ہیں. وہ ایک الگ بات ہے, لیکن یہ آپشن نہ ختم کریں. عموماً تو ویسے یعنی اس طرح کے معاملات کے اندر ڈاکٹر زیادہ ڈرا بھی دیتے ہیں, لیکن اس کی وجہ سے یہ ختم نہ کروائیں اور معاملہ کوئی کر لیں. اگر چچا فوت ہو جائے تو اس کا بھتیجا اپنی چچی سے نکاح کر سکتا ہے. چچی تو ہے ہی نامحرم ہے. چچا جب زندہ تھا اس وقت بھی وہ آپ کے لیے نامحرم تھی. چچی سے پردہ ہے آپ کا, وہ نامحرم ہے. ممانی نامحرم ہے. ہاں, اس سے شادی اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک کہ وہ ایک خامند کے عقد میں ہے. اگر آپ کا چچا یا ماموں اپنی بیوی کو طلاق دے دے تو آپ شادی کر سکتے ہیں. یہ محرمات ابدیہ نہیں ہے. محرمات ابدیہ وہ رشتے ہیں جس طرح سورہ النساء کی آیت نمبر 23 میں وہ سارے رشتے بیان ہوئے ہیں. مائیں, بہنیں, بھتیجے, پھوپھیاں, خالائیں, بھانجیاں اور بہو. بہو ہمیشہ کے لیے محرمات ابدیہ میں داخل ہے. اور بیٹے کے لیے باپ کی ساری بیویاں باپ کے مرنے کے بعد بھی مائیں رہیں گی. میرا خیال ہے اس کے ساتھ کوئی انالوجی بنانے کی کوشش کر رہا ہوگا اس حوالے سے کہ اگر باپ مر جائے تو ایک تو وہ اس کی بیوی ہے جو آپ کی ماں ہے, اس کے علاوہ اگر اس کی کوئی بیوی ہیں وہ بھی اب آپ کی مائیں ہمیشہ کے لیے بن چکی ہیں, ان سے نکاح نہیں ہو سکتا. لیکن جو چچی اور ممانی ہے نا وہ پہلے بھی
نامحرم ہے, اس کا پردہ ہے آپ سے, اور بعد میں اس کے خاوند کے مرنے کے بعد یا طلاق کے بعد آپ شادی کر سکتے ہیں. کیا ہاتھ میں کوئی لوہے کی چیز کڑا وغیرہ ہو تو نماز ہو جاتی؟ نماز تو ہو جائے گی, لیکن یہ عمل خود غلط ہے نا جی, کڑا باندھنا, نماز پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا اس سے. مال غنیمت کی کتنی اقسام ہیں؟ اب مجھے اس سوال کی سمجھ نہیں آئی ہے کہ وہ اس میں سے کیا نکالنا چاہتے ہیں مال غنیمت کے اس معاملے میں. پریکٹیکلی تو اس وقت یہ معاملہ آبسلیٹ ہی ہو چکا ہے. مال غنیمت جو سورۃ الانفال میں ہے وہ مال ہے جو میدان جنگ میں کافر چھوڑ کے جائیں گے, وہ مال غنیمت کے اندر آتا ہے. اس کا 5واں حصہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے, یعنی اہل البیت کے جو معاملات ہیں وہ سورۃ الانفال کے تحت مال غنیمت میں سے 5واں حصہ, کیونکہ سید کے لیے زکوٰۃ نہیں ہے. اب چونکہ پریکٹیکلی تو یہ معاملہ ختم ہو چکا ہے, اب تو گورنمنٹ کو اس کے ایکویلنٹ کوئی اور نظام قائم کرنا چاہیے. جس طرح خمس کا نظام قائم کیا ہوا ہے شیعہ نے, وہ مال غنیمت کے ایکویلنٹ ہی کیا ہوا ہے, تاکہ وہ سید جو ہے ان کی مدد مالی طور پہ کی جا سکے. اللہ کے نبی علیہ السلام کی شادی 25 سال کی عمر میں ہوئی تو نبوت 40 سال کی عمر میں ملی, تو نکاح کس شرع کے تحت ہوا تھا؟ نکاح کسی بھی شرع کے تحت ہو, نکاح تو ہو جاتا ہے. نکاح تو ایک سوشل کانٹریکٹ ہے. کتنے نان مسلم جوڑے مسلمان ہوئے ہیں تو نبی علیہ السلام نے دوبارہ سے ان کا نکاح تو نہیں پڑھوایا. جو میاں بیوی ہیں, آج بھی اگر کوئی کرسچن میاں بیوی مسلمان ہوں گے تو ہم انہیں یہ تو نہیں کہیں گے دوبارہ نکاح پڑھایا جائے گا, نہیں, کوئی ضرورت ہی نہیں. تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ سوال تو ویسے ہی انویلڈ ہے, جس بھی شریعت کے تحت ہوا. جماعت کے ساتھ صلاۃ و تسبیح ادا کرتے ہوئے پہلی اور تیسری رکعت میں جلسہ استراحت کے بعد دوبارہ قیام کرنے کے لیے کیا پڑھا جائے؟ جماعت کے ساتھ تو صلاۃ و تسبیح نہیں ہوتی بھائی, یہ تو بدعت ہے جو انہوں نے شروع کی ہے. صلاۃ و تسبیح ایک نفلی عبادت ہے. نفلی عبادت کے لیے پلان کر کے پورا جماعت قائم کرنا بدعت ہے. بغیر پلاننگ کے ہو تو نبی علیہ السلام نے بھی کبھی کبھار نفلی کو جماعت کروا دی, لیکن پلان کرنا اشراق کے لیے, چاشت کے لیے یا صلاۃ و تسبیح کے لیے بینرز لگانا, یہ بالکل بدعت ہے. فقہ حنفی کے نزدیک بھی یہ چیز درست نہیں ہے, لیکن وہ پریکٹیکلی لے کے چل رہے ہیں. فقہ حنفی کی کتابوں میں بھی مکروہ تنزیہی لکھا ہوا ہے, ایسے اعلانیہ صلاۃ و تسبیح کی اور نوافل کی جماعت کروانا. ہمارے نزدیک تو مکروہ سے بھی آگے کی چیز ہے, یہ بدعت ہے. رہا جلسہ استراحت, وہ کسی بھی نماز کا ہو, خواہ صلاۃ و تسبیح کا ہو, جب آپ جلسہ استراحت کے بعد کھڑے ہوں گے تو اس وقت اللہ اکبر نہیں کہیں گے. سنت ہے کہ اللہ اکبر آپ نے دوسرے سجدے سے سر اٹھاتے وقت کہنا ہے, اور پھر آپ بیٹھ گئے. جلسہ استراحت میں آپ نے 10 دفعہ تسبیحات پڑھی اور پوری ہونے کے بعد آپ کھڑے ہو جائیں گے. ٹھیک ہو گیا؟ تو جماعت والا معاملہ نہیں ہے. باقی جو دوسرا طریقہ ہے صلاۃ و تسبیح کا, جس میں وہ فاتحہ سے پہلے بھی 15 دفعہ پڑھتے ہیں اور بعد میں 10 دفعہ, وہ طریقہ بھی عبداللہ ابن مبارک نے بیان کیا جامع ترمذی میں, وہ بھی جائز ہے. اس میں پھر جلسہ استراحت میں کچھ بھی نہیں ہوتا. صلاۃ و تسبیح پہ میری تفصیلی ویڈیو ریکارڈ ہے, ایک ایک مسئلہ میں نے بتایا. ہم میڈیکل کے طلباء ہیں, ہماری کلاسیں لگاتار 10 بجے سے 5 بجے تک بغیر وقفے کے ہوتی ہیں, تو کیا روزانہ نمازیں جمع کر کے پڑھ سکتے ہیں؟ جی پڑھ سکتے ہیں روزانہ بغیر وقفے کے. اگر ہوتی ہے تو بیچ میں ٹوائلٹ بھی تو آپ جاتے ہی ہوں گے نا, تو اتنی دیر ہی لگتی ہے. آپ اگر تھوڑا 10-15 منٹ نکال لیں تو نماز بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. 5 آپ گرمیوں میں تو چل جائے گا, لیکن سردیوں میں تو مغرب کی نماز ہو جاتی ہے نا 5 تک. گرمیوں میں ٹھیک ہے 7 بجے مغرب ہوتی ہے, تو آپ 5 بجے فارغ ہو کے بھی زور سے جمع کر سکتے ہیں. بار روزانہ کر سکتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں. آج کل نوجوان عام گفتگو میں مزاح کے طور پر ایک دوسرے کو گالی دیتے ہیں, حالانکہ بری نیت سے نہیں ہوتی. اور بھائی گالی ہے ہی گناہ ہے. یہ انما الاعمال بالنیات کا تعلق صرف نیک کاموں سے ہے, کہ اگر نیک کام اچھی نیت سے کیا تو ثواب ہوگا, اور اگر نیک کام اچھی نیت سے نہیں کیا یا بری نیت سے کیا یا پھر
اس پہ کوئی ثواب کی نیت اس کی نہیں تھی تو اس پہ ثواب نہیں ہوگا، کیونکہ وہ حدیث پوری یوں ہے، بخاری میں پہلی حدیث یہ ہے، مسلم میں بھی ہے کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. جس نے اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہجرت کی اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے لکھی جائے گی، اور جس نے کاروبار کی غرض سے یا کسی عورت سے نکاح کرنے کے لیے ہجرت کی، یہ ایک اسپیسیفک واقعے کی طرف اشارہ ہے. جب ہجرت مدینہ ہوئی نا تو اس وقت کی یہ حدیث ہے کہ بعض لوگوں نے صرف اس وجہ سے بھی ہجرت کر لی کہ وہ جن عورتوں سے نکاح کی خواہش رکھتے تھے وہ بھی ہجرت کر گئی، تو انہوں نے کہا پیچھے اس امام کے. تو نبی اسلام نے فرمایا کہ ہجرت تو تمہاری حلال ہے، لیکن جو مہاجر کو وہ ثواب ملنا ہے نا کہ وہ خالصتاً اللہ کے لیے کر رہا تھا، وہ ثواب ختم ہو گیا، گناہ نہیں ہوگا. نکاح کرنا ثواب کا کام ہے، کاروبار بھی کرنا ثواب کا کام ہے، لیکن وہ جو اس کی ایک روح تھی نا کہ اس وقت حکم تھا کہ آپ نے اپنے معاملات کو پس پش ڈال کے رسول اللہ کے حکم پر لبیک کہنا ہے، کہ پورے عرب کے لوگ مدینے میں جمع ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے نبی اسلام کو ٹائم فریم دے دیا تھا کہ اب اس کے بعد جہاد شروع ہوگا، آپ کی مین پاور ایک جگہ ہونی چاہیے. گناہ کے کام کے لیے کبھی نہیں آیا انما الاعمال بالنیات، یہ ذہن میں رکھیے گا، یہ نیکی کے کاموں کے بارے میں. گناہ کے کام خواہ اچھی نیت سے کیے جائیں یا بری نیت سے جہنم میں لے جانے والے کام ہیں، یہ ذہن میں رکھیے گا. ہمارے جو ایک ڈی جی ISPR تھے آصف غفور صاحب، تو وہ آئے دن یہ پریس کانفرنس میں کہتے تھے نا کہ محبت اور جنگ میں سب کچھ جائز ہے. تو میں نے اس وقت جب وہ ڈی جی ISPR تھے اس وقت بھی ویڈیو ریکارڈ کرائی تھی، آپ دیکھ لیجئے گا کہ اللہ کے بندو یہ کتنا خطرناک کھیل کھیل رہے ہو تم. خیر اس وقت تو سیم پیج تھا، انہیں کا پتا تھا یہ ہمارے ساتھ بھی ہو جانا ہے. اب ان کو وہ کور کمانڈر سے ہٹا کے تو وہ یونیورسٹی میں لگا دیا، بس ریٹائر ہونے والے ہیں. اسٹوڈنٹ ہیں میرے، ان کے قریبی رشتہ دار بھی سنتے ہیں، وہ ہمارا ایک رسپیکٹ کا اپنی جگہ ایک رشتہ ہے. لیکن میں نے اس وقت بھی بات کی تھی کہ اسلام میں محبت اور جنگ میں بھی وہی چیزیں جائز ہیں جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اجازت دی ہے. ہاں، ہر چیز فیئر نہیں ہے محبت اور جنگ کے اندر، آپ نے رولز کو فالو کرنا ہے. اس پہ میں نے تفصیلی پھر کئی ایک واقعات کوٹ کیے تھے. تو یہ گالی تو صراحتاً گناہ کا کام ہے. بخاری مسلم میں آیا کہ ایک مسلمان کا دوسرے کو گالی دینا فسق ہے، گناہ کبیرہ ہے، اور اسے قتل کرنا کفر ہے، یعنی کفر میں لے جانے والی چیز ہے. کسی مسلمان کے قتل کو جائز سمجھنا وہ تو کفر ہے. موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے فرعونیوں کو کیسے پتا چلا کہ موسیٰ علیہ السلام فرعون کو قتل کریں گے جبکہ وہ لوگ کافر تھے؟ ظاہر آسمانی صحائف تو چلتے آ رہے تھے نا، یہ خبریں تو چل رہی تھی نا، اور وہ ان کو ہی نہیں صرف پتا تھی، اصل میں بنی اسرائیل کی کتابوں میں یہ لکھا ہوا تھا کہ بنی اسرائیل کو ایک منجی اور ہادی ایسے آئیں گے جو نجات دلائیں گے. تو وہ ان کو یہ دھونس لگایا کرتے تھے کہ ٹھیک ہے آج تو ہم غلام ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ جب اس بندے کو بھیجے گا نا پھر ہمیں اللہ تعالیٰ غلامی سے نجات دے گا. تو فرعونی اگرچہ ان کے دین پہ نہیں تھے، لیکن انہیں یہ پتا تھا کہ کوئی نہ کوئی خبر ان کی ایسی ہے، تو اس کی وجہ سے وہ بچوں کو قتل کرواتے تھے. یہ تو چھوڑ دیں، کیا اوس اور خزرج کو دھمکیاں نہیں لگاتے تھے مدینے کے یہودی کہ آج تو تم ہمیں جنگوں میں شکست دیتے ہو، آخری پیغمبر آنے والے ہیں، ہم ان کے ساتھ ملیں گے اور پوری دنیا کو فتح کریں گے. لیکن یہودیوں کی بدقسمتی، انہوں نے تو اسلام قبول نہیں کیا، لیکن جن کو دھمکی لگائی تھی اوس اور خزرج، انہوں نے اسلام قبول کر لیا، اور ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے رومنز اور پرشینز کو الٹ دیا. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ تو باقاعدہ قرآن میں بھی اس کا ذکر اشارتاً آیا ہے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 89 میں، کہ اس نبی کے آنے سے پہلے یہ اس کے ذریعے سے اللہ کے حضور دعائیں کیا کرتے تھے کہ اللہ جلدی جلدی اس پیغمبر کو بھیج، اور جب وہ پیغمبر آ گئے یہ انکاری ہو گئے. قیامت کی سب سے آخری نشانی کون سی ہے؟ قیامت آنے سے پہلے جو آخری نشانی ہے، بخاری مسلم میں تو 10 بڑی بڑی نشانیاں آئی ہیں، اور ان میں جو قرب قیامت میں آنے والی چیزیں ہیں ان میں دجال کا نکلنا، عیسیٰ ابن مریم کا آنا،
ان کو قتل کرنا، اس کے بعد عیسیٰ ابن مریم کا دنیا پہ حکومت کرنا، 40 سال تک رہنا، اور پھر ان کے دنیا سے جانے کے بعد اسی دوران یاجوج ماجوج بھی آئیں گے، وہ بھی فتنہ ختم ہو جائے گا، پھر عیسیٰ ابن مریم کی حکومت قائم ہوگی۔ الٹیمیٹلی آخری نشانی یہ ہوگی کہ ایک خوشبودار ہوا چلے گی، مسلم شریف میں حدیث ہے، جو اہل ایمان کی بغلوں کے نیچے سے گزرے گی، سارے مسلمان فوت ہو جائیں گے، صرف کافر دنیا میں رہ جائیں گے جو اعلانیہ بدکاری بھی کریں گے، اور پھر اچانک قیامت آ جائے گی۔ تو قیامت آنے سے پہلے آخری نشانی یہ ہے کہ پلانٹ ارتھ پہ کوئی مسلمان باقی نہیں رہے گا۔ اسی لیے مسلم میں حدیث ہے، جب تک دنیا میں ایک بھی اللہ کا ذکر کرنے والا بندہ ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کو قائم نہیں کرے گا۔ اللہ کو ایک مؤمن اتنا پیارا ہے کہ اس کی عزت میں اللہ کی غیرت یہ گوارا نہیں کرتی کہ ایک بندہ اللہ کا نام لے رہا ہے اور دنیا میں قیامت آ جائے۔ یہ اللہ کے نزدیک ایک مؤمن کی، موحد کی، اس سے قطعاً نہ سمجھیے گا کہ یہ وہ بابے مراد ہیں جو اپنی عبادت کرواتے ہیں، نہیں، اس سے وہ لوگ مراد ہیں جو اللہ کی طرف لوگوں کو لگاتے ہیں۔ کہتے ہیں جی یہ انجینئر صاحب بزرگوں کو نہیں مانتے، بھائی ہم ہی تو بزرگوں کو مانتے ہیں۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے، اللہ کے ایسے نیک بندے ہیں جن کی وجہ سے باقیوں کو رزق دیا جاتا ہے دنیا میں، لیکن اگر آپ ان سے مراد وہ لوگ لے رہے ہیں جنہیں وضو کا نہیں پتا، جو نہ آپ کی عزت چھوڑیں، نہ آپ کی دولت چھوڑیں، اپنے آگے سجدے میں جھکوائیں، اپنے ماننے والوں کو کہانیاں سنائیں کہ میں فلاں بزرگ کی قبر پہ گیا اور وہاں مجاور بنا، اللہ نے میرا مسئلہ حل کیا تاکہ تسی بھی میرے مرنے تو بعد میری قبر تے آنا اور آگے سے جھاڑو دینا، تو اس میں تو اللہ کہیں نہیں ہے میرے بھائی۔ ہمارے استاد پیر نصیر الدین نصیر صاحب نے انہی جعلی پیروں کے بارے میں کتاب لکھی، تو اس میں انہوں نے فرمایا کہ پیری مریدی کی شرعی حیثیت، وہ کہتے ہیں کہ، اور ایک دوسری کتاب ہے الجواہر التوحیدیہ فی التعلیمات الغوثیہ، شیخ عبد القادر جیلانی کی جو کتاب ہے نا فتوح الغیب، جس کی شرح بھی ابن تیمیہ نے لکھی ہے، وہ بڑے توحید کے اوپر سخت قسم کے خطبات ہیں عبد القادر جیلانی کے۔ اس کو ڈسکس کرتے ہوئے پیر نصیر الدین صاحب لکھتے ہیں کہ ہمارا حال یہ ہے کہ ہم بزرگوں کو اونچا کرنے کے لیے اللہ کا نام جوڑ دیتے ہیں ان کے ساتھ۔ کیا کہتے ہیں؟ اولیاء اللہ ہیں یہ، یہی کہتے ہیں نا، اور کہتے ہیں کچھ عرصے بعد اللہ ہٹ جاتا ہے ساتھ سے، خالی اولیاء ہی رہ جاتے ہیں۔ یعنی اللہ کا نام لگایا تھا بندوں کو اونچا کرنے کے لیے، بندوں کو اونچا کیا، پھر بندے کے ہی ہو کے رہ گئے، اللہ تو سائڈ میں رہ گیا۔ یہی ہوتا ہے، کہتے ہیں پیچھے اللہ ہی ہے، اللہ نے پیچھے کیتے ہیں انہوں نے، یہ کہتے ہیں پیچھے اللہ ہے۔ ہم کہتے ہیں جو اماموں کی اندھی تقلید کر انہیں جی پیچھے نبی علیہ السلام ہے، بھائی نبی اور اللہ پیچھے رکھنے کے لیے یا آگے رکھنے کے لیے؟ تو دیکھ لو پھر جب اللہ رسول کو پیچھے کرو گے پھر اللہ تعالیٰ بدلہ تو لے گا نا۔ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شاہ ہی کوئی نہیں۔ کیا ناد علی پڑھنا جائز ہے؟ شرک ہے جی، ٹوٹلی یہ فراڈ ہے، حضرت علی سے کوئی لینا دینا نہیں اس کا۔